برادران اسلام، آج میں اللہ کے ایک ایسے ولی کی بات کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں جو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے شہزادے ہیں، جنہوں نے ہندوستان کے اندر 90 لاکھ مسلمان کیے، جن کو ہم شہنشاہ ہند خواجہ غریب نواز کہتے ہیں۔ آج میں ان کی بات کرنے کے لیے آپ سب کے سامنے حاضر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کسی چیز کا کوئی خوف ہے اور نہ کسی چیز کا کوئی غم ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کے خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، یہ شاہی گھرانے سے تھے، شہزادے تھے، لیکن جب سے غریب نواز کا دامن پکڑا تو دنیا ترک کر دی۔ خواجہ غریب نواز نے آپ کو دہلی میں بھیجا تبلیغ کے لیے۔ آپ کے خلاف آپ کے کارنامے ایسے تھے کہ بادشاہ مرید ہو گیا۔ کون بادشاہ؟ جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دہلی کے اندر پہنچے تو بادشاہ مرید ہو گیا۔ جب آپ نے بادشاہ کو بیعت کر لیا تو فرمایا سن، رعایا پر ظلم مت کرنا۔ اس نے کہا حضور منظور ہے۔ اس نے درخواست پیش کی کہ آپ دہلی کیوں نہیں آ جاتے میرے قریب، روز روز ملاقات بھی ہوتی رہے گی اور پھر فائدے کی بات بھی آپ بتاتے رہیں گے۔ آپ قریب پہنچ گئے۔ جب آپ قریب پہنچے نا تو مشورے آپ کے تھے، حکومت شمس الدین التمش کی تھی۔ ایسا نظام قائم ہوا، مصطفیٰ کے دور کی بہاریں نظر آنے لگ گئی، لیکن کچھ لوگ تھے نا یا وہ جننے لگ گئے، یار یہ بھی بڑی بیماری ہے۔ حسد کی آگ پھیلی غیر مسلموں میں، انہوں نے کچھ کلمہ پڑھنے والوں کو خریدا۔ آج بھی بک جاتے ہیں کلمہ پڑھنے والے۔ انہوں نے کچھ کلمہ پڑھنے والوں کو خریدا اور ان سے کہا کہ تمہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پر الزام لگانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ان کلمہ پڑھنے والوں نے ایک کلمہ پڑھنے والی عورت کو خریدا اور اس سے کہا کہ تجھے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پر الزام لگانا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن عدالت کا دن لگا تھا، عدالت سجی ہوئی تھی، دربار میں بادشاہ بیٹھا ہوا تھا۔ قاضی کے دربار کے باہر، چوکھٹ کے باہر ایک خاتون کی رونے کی آواز آئی، بڑی تیز تیز رونے لگی، ایسا لگا کہ اس پر کوئی قیامت ٹوٹ گئی ہو۔ قاضی نے کہا جلدی کرو، دیکھو باہر کون ہے، کون اتنے درد کے ساتھ رو رہا ہے۔ قاضی کے حکم کے مطابق دروازے کے باہر دیکھا گیا، ایک خاتون چیخ رہی تھی اور اس کی گود میں 2 ماہ کا بچہ تھا۔ وہ بادشاہ کے دربار میں آتی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے بادشاہ مجھے انصاف چاہیے۔ جیسے ہی خاتون نے اتنا کہا ہے، قاضی نے کہا بتا خاتون تیرے ساتھ کون سا ظلم ہوا ہے؟ جیسے ہی قاضی نے اتنا کہا ہے، بادشاہ شمس الدین التمش کہتے ہیں خاتون بتا تو صحیح کون سا ظلم تیرے ساتھ ہوا ہے، فوراً انصاف کیا جائے گا۔ جیسے کہ انصاف کی بات آئی ہے تو خاتون کہتی ہے بادشاہ جس کا میں نام لینے والی ہوں تو اسے سزا نہیں دے سکتا ہے، تو اسے سزا نہیں سنا سکتا ہے۔ تو بادشاہ شمس الدین التمش کہتے ہیں خاتون نام تو بتا، پھر دیکھ نظام مصطفیٰ کے اصول کیا ہے میرے دربار میں، مجرم کوئی بھی ہو سزا دی جائے گی، مجرم کوئی بھی ہو سزا دی جائے گی۔ جب اس خاتون نے بادشاہ کو مضبوط کر لیا تو اس کے بعد کہتی ہے بادشاہ پوچھنا چاہتا ہے یہ ظلم یہ خطا کیا ہوئی ہے؟ بادشاہ نے کہا ہاں بتا۔ تو خاتون کہتی ہے دیکھ یہ جو میری گود میں 2 ماہ کا بچہ ہے یہ حرام کا ہے، یہ حلال کا نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے کہا اس کا مجرم کون ہے؟ تو خاتون کہتی ہے بادشاہ نام نہ پوچھ کیسے سزا دے گا؟ تو بادشاہ نے کہا نام بتا۔ جیسے ہی بادشاہ نے اتنا کہا نام بتا تو خاتون کہتی ہے جس نے یہ ظلم کیا ہے، جس نے مجھ پر یہ ظلم ڈھایا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ تیرا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی
گے. اللہ اکبر. لوگ کیسے کیسے الزام لگایا کرتے ہیں اللہ والے لوگوں پر. جب بادشاہ شمس الدین التمش نے اپنے پیر و مرشد کا نام سنا تو آنکھیں بھر آتی ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور رو رو کر کے کہتا ہے مالک, جس ولی نے دربار سے ہاتھ پکڑ کر کے مجھے اللہ کے گھر تک پہنچایا ہے, آج اسی کا فیصلہ میرے دربار میں آ گیا ہے. یا اللہ میں کیا کروں. یہ بادشاہ ششو پنج میں گئے. اتنے میں خاتون کہتی گئے بادشاہ میں نے تجھ سے پہلے بھی کہا تھا تو اسے سزا نہیں دے سکتا ہے, تو اسے سزا نہیں سنا سکتا ہے. تو بادشاہ کے حکم کے مطابق یہ خبر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی تک پہنچا دی جاتی ہے کہ آپ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو کر کے آپ اپنے ظلم کے تعلق سے جو آپ نے کیا ہے کہ نہیں کیا اس کی صفائی پیش کرے. جیسے کہ اتنی بات خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سنتے ہوئے آنکھیں برسنے لگ جاتی ہے. آپ نے لاٹھی کا سہارا لیا ہے. اگلے دن بادشاہ کے دربار کی طرف آ رہے تھے. آپ لاٹھی ٹیکتے ہوئے دربار میں پہنچے گے. آپ پیر تھے, بادشاہ مرید تھا. جیسے کہ آپ نے دربار کے اندر قدم رکھا بادشاہ التمش اٹھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. جیسے ہی کھڑا ہوا ہے آپ فرماتے ہیں بیٹھ جا بیٹا, آج میں تیرے دربار میں پیر بن کر کے نہیں آیا ہوں بلکہ تیرے دربار میں مجرم بن کر کے آیا ہوں, آج بیٹھ جا. آپ کہتے ہیں افسوس آج قطب الدین بختیار کاکی کو یہ دن بھی دیکھنا تھا کہ اپنے نہ کیے ہوئے ظلم کی صفائی میں آج قطب الدین بختیار کاکی کو تیرے دربار میں آنا پڑا ہے. آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. خاتون سے کہتے ہیں خاتون بتا کون سا ظلم میں نے تیرے ساتھ کیا ہے. خاتون سامنے کھڑی تھی کیونکہ پیسوں پر بک چکی تھی. الزام لگانا اس کا مقصد تھا, وہ پیسہ کھا چکی تھی. خاتون نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے چہرے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہتی ہے بابا تو ہی ہے نا جو رات کو تہجد پڑھنے کے بہانے سے اپنے غلاموں کو بھیج کر کے مجھے گھر سے اٹھوایا کرتا تھا, ایک دروازے سے بلاتا تھا دوسرے دروازے سے باہر نکال دیا کرتا تھا. اللہ اکبر. جیسے ہی خاتون نے اتنی بات کہی ہے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی آنکھیں برسنے لگ جاتی ہے. کہتے ہیں خاتون تیرا کون گواہ ہے. اس نے 4 کلمہ پڑھنے والوں کو کھڑا کیا جو پیسوں پر خریدے گئے تھے. چاروں نے کھڑے ہو کر کے کہا تھا ہم نے اس خاتون کو آتے جاتے دیکھا ہے. اتنا سننا تھا. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی چیخیں نکل جاتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رو رو کر کے کہتے ہیں بادشاہ مجھے کل شام تک کی مہلت دے دے, بادشاہ کل شام تک کا وقت دے دے. تو بادشاہ گردن جھکا کر کے کہتا ہے حضور میں بھی آپ کا ہوں, یہ حکومت بھی آپ کی ہے, جیسی آپ کی مرضی ہو. کہا نہیں مجھے کل شام تک کی مہلت چاہیے. کل شام تک کی مہلت حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو دی جاتی ہے. اللہ اکبر. جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پلٹ کر گھر کی طرف چلنا شروع کرتے ہیں تو بادشاہ کہتا ہے حضور حکم فرمائے, اگر کہے تو سواری کا انتظام کر دو. جیسے کہ اتنی بات بادشاہ نے کہی تھی تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں التمش بات یہ نہیں ہے, التمش بات یہ نہیں ہے. کل تک مجھے ان گلیوں میں شان سے چلتے دیکھا ہے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جن گلیوں میں سے میں گزرتا تھا وہ کل تک میرے قدموں میں پھول بچھاتی رہی ہے. آج میرا استقبال کیسے کرتے گے. کل تک مجھے ولی کی نظر سے دیکھا گیا ہے, آج دہلی والے مجرم کی نظر سے دیکھیں گے. دیکھوں گا یہ لوگ کتنی جلدی بدل جائیں گے. آپ نے لاٹھی کا سہارا لیا ہے. دیکھتے دیکھتے چلے گے. لوگوں کی نظریں بدل چکی ہے, اعتقاد بدل چکے ہیں, خیالات بدل چکے ہیں. جو کل تک عزت کر رہے تھے آج نفرت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. آپ اپنے کمرے پر پہنچے گے. اللہ اکبر. شام کا وقت آتا ہے. شام کے وقت رو کر کے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اپنے پیر و مرشد اپنے غریب نواز کو آواز دے کر کے کہتے ہیں اے میرے پیر و مرشد کیا مجھے اس لیے دہلی چھوڑا گیا تھا. میں اتنا لاوارث تو نہیں ہوں کہ کوئی جس طرح بھی چاہے آ کر کے مجھ پر الزام لگا دے. میرا بھی کوئی وارث ہے. میں اتنا لاوارث تو نہیں ہوں. میرے سر پر بھی تیرا ہاتھ ہے. بتا کیا تیرا چاہنے والا یوں ہی ان گلیوں میں رسوا ہوتا رہے گا. آپ رو کر کے کہتے ہوئے یہ سو جاتے گے. ادھر آنکھ لگتی ہے, ادھر خواب میں اجمیر والے معین الدین چشتی تشریف لے آتے گے اور آنے کے بعد فرماتے گے بختیار کاکی پریشان نہ ہو,
جاؤ جا کر کے بادشاہ کے دربار میں کہہ دینا کہ مجھے 3 دن کی مہلت چاہیے، مجھے 3 دن کا موقع چاہیے۔ اللہ اکبر، جیسے کہ صبح کا سویرا ہوا ہے، اگلے دن کا صبح کا سویرا ہوا ہے، آپ اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد فرماتے ہیں بادشاہ مجھے 3 دن کی مہلت چاہیے، مجھے 3 دن کا موقع چاہیے۔ جیسے کہ 3 دن کی مہلت مانگی ہے تو کہتا ہے اس لیے، کہا میں نے اپنی گواہی کے لیے اور میں نے اپنی صفائی کے لیے اجمیر سے اپنے پیر و مرشد کو بلایا ہے، وہ 3 دن کے بعد آنے والے ہیں۔ جیسے کہ اتنی بات خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کہی تھی تو دربار میں بیٹھنے والے لوگوں نے باتیں بنانا شروع کر دی تھی، بادشاہ اس کی بات نہ سننا، یہ باتیں بنا رہا ہے، بھلا اجمیر سے 3 دن کے اندر کون آئے گا؟ یہ وقت بڑھا کر کے اپنی زندگی کو بچانا چاہتے ہیں، لہٰذا ان کو ابھی سزا دے دی جائے۔ تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں بادشاہ اب تیری مرضی ہے، یا تو تم مجھے 3 دن کی مہلت دے دے یا تم مجھے اب سزا دے دے۔ تو بادشاہ کہتا ہے خبردار، ان بزرگ کو 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، جب 3 دن کا تیسرا دن آیا ہے، آخری دن ہے، اگلے دن آپ کو دربار میں طلب کیا جانا تھا، اگلے دن آپ کو دربار میں طلب کیا جانا تھا۔ آپ شام کے وقت مصلی پر نماز پڑھانے کے لیے کھڑے گئے، دل میں خیال آیا کہ اے پیر و مرشد اب تک تو نہیں آیا ہے، لیکن ابھی تک بختیار کاکی کی حسرتیں نہیں ٹوٹی ہے، ابھی تک بختیار کاکی کی امیدیں نہیں ٹوٹی ہے۔ اے میرے پیر و مرشد، تیرے آنے میں تاخیر ضرور ہوئی ہے لیکن تو ضرور آئے گا۔ ابھی آپ نے یہ کہہ کر کے نیت باندھی تھی، ابھی آپ نے یہ کہہ کر کے نیت باندھی تھی، جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ معین الدین اجمیری کی 2 رکعتیں باقی رہ گئی ہے، معین الدین اجمیری کی 2 رکعتیں باقی رہ گئی ہے۔ جب سرکار معین الدین نماز سے فارغ ہوتے گئے تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اپنے پیر و مرشد کے قدموں کی طرف دوڑتے گئے اور دوڑنے کے بعد کہتے گئے اے میرے پیر و مرشد، آپ نے کہا تھا فاقے کرنے کے، میں نے فاقے کیے ہیں، آپ نے کہا تھا رات کو جا کر عبادت کرنی ہے، میں نے راتوں رات جا کر عبادت کی ہے، آپ نے کہا تھا وطن نہیں جانا ہے، میں وطن نہیں گیا ہوں، آپ نے کہا تھا دن میں روزے رکھنے کے، میں نے دن بھر روزے رکھے گئے، لیکن میرے پیر و مرشد یہ تو نہیں بتایا تھا جو دہلی والوں نے میرے ساتھ کیا ہے، اتنا سننا تھا۔ معین الدین اجمیری ڈانٹ دیتے گئے، فرماتے ہیں قطب الدین بختیار کاکی خبردار چپ ہو جا، کیا تو اپنے آپ کو حضرت یوسف سے بڑا سمجھتا ہے؟ کیا تو اپنے آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ سے بڑا سمجھتا ہے؟ اللہ والوں کی راہ میں آزمائشیں آیا کرتی گئے، لیکن یاد رکھ اللہ والے کبھی لاوارث نہیں ہوا کرتے گئے، لیکن اللہ والے کبھی لاوارث نہیں ہوا کرتے گئے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، راجپور کی سرزمین پر بسنے والے مسلمانوں، کسی بھی امام کے بارے میں جس کی مرضی آتی ہے منہ کھول دیا کرتا ہے، تم کیا سمجھتے ہو یہ پردیس سے آ کر کے امامت کر رہے گے، ان کا کوئی وارث نہیں ہے، ان کا کوئی ہمدرد نہیں ہے، تم غلط سمجھتے ہو۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں ارے یہ تمہاری مسجد میں لاوارث نہیں ہے، ارے یہ تو وہ ہے جس کا مدینے والا بھی وارث ہے، پیدا کرنے والا خدا بھی وارث ہے، یہ تو وہ ہے جس کا پیدا کرنے والا خدا بھی وارث ہے۔ بختیار کاکی اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے کہتے ہیں حضور خطا ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں جاؤ جا کر کے بادشاہ کے دربار میں خبر بھیج دو کہ صبح دربار لگے اور میرے بختیار کاکی کا فیصلہ ہو۔ سوچو یار، جس کی حمایت میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کھڑے ہو، جس کی حمایت میں معین الدین اجمیری کھڑی ہو، جن کی حمایت میں شہنشاہ ہند حضرت خواجہ قطب الدین حضرت خواجہ غریب نواز کھڑے ہو، تو اس کے مقدمے میں ان کو ہرا کون سکتا ہے؟ ان کے مقدمے میں ان کو ہرا کون سکتا ہے؟
اللہ اکبر، جیسے کہ صبح کا سویرا ہوا کہ آپ نے اپنے بختیار کاکی کا بازو پکڑا اور جب لے کر کے چلے نا تو دہلی کی گلیوں میں بھیڑ تھی، لوگوں کی بھیڑ تھی۔ لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر کے حضرت خواجہ غریب نواز کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے گے۔ جیسے بھی آنسو جاری ہوئے گے تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہتے گے حضور آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے تو اپنی مرید کی شان دیکھنے آنا تھا، مجھے تو اپنے مرید کے رتبے دیکھنے آنا تھا۔ میں تو یہ چاہتا تھا کہ میں دیکھوں جب میرا بختیار کاکی چلتا گے تو لوگ اس کی عزتیں کیسے کیا کرتے گے، لیکن آج لوگ عزت کرتے نہیں بلکہ لوگوں کو تماشائی بنا دیکھ رہا ہوں۔ یہ سوچ کر کے میری آنکھیں برس گئی ہے، یہ سوچ کر کے میری آنکھیں برس گئی ہے۔ سرکار غریب نواز بادشاہ کے دربار میں پہنچے، قاضی بھی موجود ہے، خاتون بھی موجود ہے، بادشاہ بھی موجود ہے، آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قاضی کا حکم ہوتا ہے خاتون بیان دے۔ جیسے ہی خاتون بیان دینے کے لیے کھڑی ہوئی ہے میرے غریب نواز نے نگاہ کرم اٹھائی ہے اور فرماتے ہیں خاتون ابھی بھی وقت مان جا ورنہ تباہ و برباد ہو جائے گی، کوئی بچانے والا نہیں ملے گا۔ تو خاتون کہتی ہے میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں۔ تو آپ نے ان 4 گواہوں کی طرف دیکھ کر کہا تھا ارے آپ تم تو اپنے اوپر رحم کھاؤ، میرے بختیار کاکی پر جھوٹا الزام نہ لگاؤ۔ اللہ اکبر، کوئی نہیں جانتا تھا آج کیا ہونے والا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کوئی نہیں جانتا تھا آج کیا ہونے والا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں بول خاتون کیا کہنا چاہتی ہے؟ تو خاتون کہتی ہے یہی وہ شخص ہے جس نے میرے ساتھ زنا کیا ہے۔ اللہ اکبر، اور یہ جو میری گود میں 2 ماہ کا بچہ ہے یہ اسی کا بچہ ہے۔ جیسے کہ اتنی بات سننی تھی تو خواجہ غریب نواز نے کہا تھا خاتون تیرا کون گواہ ہے؟ تو اس نے 4 کلمہ پڑھنے والوں کو کھڑا کیا، وہی جو پیسوں پر خریدے گئے تھے۔ چاروں نے کھڑے ہو کر کے کہا تھا ہاں ہم نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ رات کو تہجد پڑھنے کے بہانے سے اٹھتے تھے اور اس عورت کے ساتھ جا کر کے کالا منہ کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اب مولا علی کے شہزادے کو جلال آیا ہے، اب غریب نواز کو جلال آیا ہے، جو زمانے کو نوازنے آیا تھا اب اس کے تیور بدلے گئے۔ خواجہ غریب نواز فرماتے گئے قاضی صاحب ابھی ٹھہر جائیے، فیصلہ مت سنائیے۔ انہوں نے اپنے گواہ پیش کیے ہیں، اب معین الدین اپنا گواہ پیش کرنے والا ہے۔ جیسے کہ اتنا سننا تھا تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہتے گئے حضور کون گواہ ہے؟ کوئی گواہ بھی نہیں ہے۔ حضور کون گواہ ہے؟ کوئی گواہ بھی نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں بختیار کاکی یہ 4 گواہ پیسوں پر بک کر آئے ہیں، تب یہ گواہی دے رہے ہیں، لیکن تیری گواہی یہ 4 نہیں، یہ مجمع نہیں، بلکہ جو خاتون کی گود میں بچہ ہے یہ اپنی زبان سے دے گا۔ جیسے کہ اتنی بات معین الدین اجمیری نے کہی تھی تو لوگوں نے کہا تھا معین الدین بے وقوف نہ بنائیے، کبھی 2 ماہ کے بچے بھی بولا کرتے گئے۔ تو آپ نے فرمایا یاد کرو مریم کی کہانی، جب ان کی عزت پر آنچ آئی تھی وہ بھی ولیہ تھی، ان کی گود میں بھی بچہ تھا، جب ان کی پاکی کی بات آئی تھی اس بچے نے گواہی دی تھی، آج اس کی پاکی کی بات ہے یہ بچہ گواہی دے گا، آج اس کی پاکی کی بات ہے یہ بچہ گواہی دے گا۔ جیسے کہ اتنی بات معین الدین اجمیری نے کہی تھی لوگوں نے سمجھا بھائی لگتا ہے یہ ڈرا دھمکا رہے ہیں، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا یہ بھتیجے جو پتھر کے کان اینٹتے تو وہ بولنے لگ جاتے ہیں، یہ بھتیجے جو پتھر کے کان اینٹتے تو وہ بولنے لگ جاتے ہیں، یا تو پھر بھی انسان کی ذات ہے۔ آپ فرماتے ہیں بچہ ہمارے پاس لایا جائے، بھیڑ ہے دربار ہے بادشاہ کا، بچہ غریب نواز کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ آپ نے بچے کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور فرماتے ہیں کہ میں تجھ سے یہ نہیں پوچھتا کہ میرا بختیار کاکی اس کا مجرم ہے کہ نہیں، میں تجھ سے یہ پوچھتا ہوں کہ تو یہ بتا کہ تیرا باپ کون ہے۔ اللہ اکبر، ابرازوں سے پردہ اٹھنے والا ہے، اللہ اکبر، ابرازوں سے پردہ اٹھنے والا ہے، یہ بتا کہ تیرا باپ کون ہے۔ جیسے کہ اتنی بات خواجہ غریب نواز نے کہی تو بچے کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔
جب کوئی جواب نہیں آیا تو غریب نواز رو کر کے عرض کرتے کہ مالک جب مریم کی عزت پر آنچ آئی تھی تو تو نے بچے سے گواہی دلوائی تھی، یا اللہ وہ تو بنی اسرائیل کی ولیہ تھی، آج تو تیرے محبوب کے امت کا ولی ہے جس کی عزت پر آ کر کے بنی گے، یا اللہ اس کے سوا ہمارے پاس کوئی دوسرا گواہ نہیں ہے۔ آپ نے جیسے کہ اتنی بات خواجہ غریب نواز نے کہی تھی، بچہ اٹھ کر کے بیٹھ جاتا ہے، کلمہ پڑھ کر بچہ بیٹھا ہے اور بیٹھنے کے بعد کہتا ہے غریب نواز آپ کا مرید بے گناہ ہے اور آپ پوچھنا چاہتے ہو کہ میرا باپ کون ہے؟ ان 4 گواہوں میں سے ایک گواہ کے ایک شخص کی طرف بچے نے انگلی اٹھا کر کہی تھی کہ میرا باپ وہ ہے۔ جیسے اتنی بات بچے نے بھی کہی تھی، نقشہ بدل جاتا ہے۔ جو قوم حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہی تھی، آج پلکیں بچھانے کو تیار ہے، آج پلکیں بچھانے کو تیار ہے۔ آپ نے حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنے رب کا شکریہ ادا کیا اور اپنے بختیار کاکی کا بازو پکڑا، اور جب بختیار کاکی کا بازو پکڑا تو کہتے ہیں چل میں تجھے دہلی نہیں رہنے دوں گا، یہ تیرے رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ جب آ کر آپ لے کر کے چلے گئے، لوگ قدموں میں آ کر کے گر رہے گے، وہ دیر معاف کر دو، خطا ہو گئی ہے، ان کو نہ لے کر کے جائیے، ہم ان کے بغیر جی نہیں پائیں گے، ہم ان کے بغیر رہ نہیں پائیں گے۔ جیسے کہ اتنی بات لوگوں نے کہی تھی تو حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنے بختیار کاکی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے فرمایا تھا، بختیار کاکی اب دہلی میں بے دھڑک رہ، اب کسی کی ماں نے اتنا دودھ نہیں پلایا ہے کہ جو میرے بختیار کاکی پر الزام لگائے، اب دنیا جان گئی ہے بختیار کاکی لاوارث رہی ہے، اس کا وہ وارث ہے جو پورے ہندوستان کے ولیوں کا وارث ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان غریب نواز زندہ باد، فیضان غریب نواز زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ اب دنیا جان گئی ہے کہ بختیار کاکی لاوارث نہیں ہے، اس کا وہ وارث ہے جو پورے ہندوستان کا وارث ہے، جو پورے ہندوستان کے ولیوں کا وارث ہے، لیکن علی اس کا بھی باپ ہے، لیکن علی اس کا بھی باپ ہے۔ یہ جو سب چلتا ہوا آ رہا ہے یہ حضرت علی سے ہی چلتا ہوا آ رہا ہے، اور جو آج کی تاریخ ہے یہ بھی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے نام سے منسوب ہے۔